دا بلوچ سرکل سے آپ کے میزبان ہانی بلوچ۔ احتجاجی مظاہرے اور خوفزدہ قوتیں۔ تحریر نادر بلوچ۔ بلوچ سرزمین پر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب ریاستی آتاب نازل نہ ہو۔ بلوچ وطن ایک مفتوحہ علاقہ ہے جس کی تاریخ بلوچستان کے جبری علاق سے شروع ہوتی ہے۔ اس تاریخی پس منظر سے ہٹ کر یا اس کو نظر انداز کر کے بلوچستان میں جاری شورش سیاسی اور سماجی طور پر وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھنے کا دعویٰ کرنا غیر دانشمندانہ اقدام ہوگا۔ بلوچستان میں سیاسی بے چینیوں کا تاریخ طویل ضرور ہے، مگر اس کو سمجھنے کے لیے تاریخ سے آگاہی ضروری ہے۔ ریاست بلوچستان کی سرزمین کو قبضہ کر چکی ہے، لیکن اس وطن کے غیور فرزندوں کو اب تک زیر کرنے میں ناکامی کا سامنا کر رہی ہے۔ اس کی وجہ سیاسی دفاع، بلوچ مزاحمتی سوچ کا بلوچ نیشنلزم پر استوار نظریہ ہے۔ ریاستی جبر کا پیمانہ دنیا میں جاری دیگر قومی سوال کے حل کی تحریکوں کے نسبت بلوچستان میں اپنی آخری حدود کو چھو رہا ہے۔ بلوچ نیشنلزم کی بنیادوں کو مضبوط اور توانا کرنے میں ریاستی جبر نے دور رس نتائج مرتب کیے۔ تجربات اور مشاہدات کے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ریاست نے مظالم کی انتہا کر کے مسخ شدہ لاشوں، پھانسیوں، طویل گمشدگیوں کی صورت میں بلوچ عوام کو دیے۔ بلوچ سیاسی اور نظریاتی قوم پرست کارکنوں کے سامنے ایک سرخ لکیر بنا کر پیش کر دیا گیا کہ حقوق، سائل و وسائل نیشنلزم کو بنیاد بنا کر قومی سوال کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے تو اس کا مطلب ریاستی قبضہ گیریت کے لیے چیلنج سمجھا جائے گا۔ جبر سے خوف قائم کرنے کی کوشش ہمیشہ ریاستی ہتھیار رہا ہے۔ جو سیاسی کارکن اور تنظیمیں اس سرخ لکیر کو پار کرنے کی سیاسی داؤ پیچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں وہ تاریخ میں سرخرو ہوتے ہیں۔ بلوچستان میں جاری شورش روکنے، قبضہ گیریت کو دوام دینے اور وسائل لوٹنے کے لیے ریاست اپنا سب سے مؤثر اور آخری ہتھیار خوف کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ ہر بار ریاست سے متوقع تھا، لیکن ریاست اس کا استعمال ڈیتھ اسکواڈ کو درندگی کے لائسنس دے کر تحریک کے شروع میں استعمال کر گیا۔ اس ریاست سے اس بے وقوفانہ عمل کی امید نہیں تھی۔ شاید طاقت کے غرور اور گھمنڈ نے اسٹیبلشمنٹ کے پالیسی سازوں کے دماغوں کو شل کر دیا تھا، یا ہمسایہ ملک کی جانب سے کشمیر پالیسی کو کامیاب سمجھ کر اس کا استعمال بلوچستان کو خاموش کرنے کے لیے کیا گیا۔ لیکن ریاست یہ بھول گئی کہ ڈیتھ اسکواڈ کا استعمال بلوچ مزاحمتی فکر کو مضبوط کرے گا، کیونکہ اس سے سیاسی کارکنوں کو نظریہ قوم پرستی اپنانے اور مزید سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ خوف کی لکیر کو پار کرنے کے لیے ان کو سرخ لکیر کی انتہا معلوم ہو جاتی ہے۔ اس کے آگے عقوبت خانہ یا شہادتیں، یہ دونوں تو محکوم قوم کو اپنی منزل کی جانب لے جاتی ہیں۔ قربانی کے فلسفے کو فروغ ملتا ہے۔ نظریاتی کمٹمنٹ کے لیے سیاسی پارٹیاں اور تنظیمیں سرکل منعقد کر کے سالوں ایک سیاسی کارکن کی تربیت کرتی ہیں۔ اب ریاستی جبر ایک سیاسی کارکن کا مسخ شدہ لاش، ایک روتی بلکتی بہن کے آنسو، سیاسی کارکن کو سرخ لکیر پار کرنے کی دعوت دے کر نظریاتی پختگی کی وجہ فراہم کر رہی ہیں۔ ریاستی بربریت، عارضی خاموشی اور نئی صف بندیوں کے دورانیے نے خوفزدہ اور فکری طور پر کمزور نظریوں کی بزدلی اور خوف پر مبنی اس سوچ کو جلا بخشی کہ ریاست مضبوط ہے یا اس کے سامنے احتجاجوں میں سرخ لکیر کو پار نہ کیا جائے، بلکہ ریاستی ڈیتھ اسکواڈ کے ہتھیاروں کو خاموش رکھنے کے لیے مبہم سیاسی نعرے ایجاد کیے جائیں۔ بلوچ قوم کے برمش بلوچ کے لیے اٹھنے والی آوازوں نے ریاست اور غیر فکری اور کمزور طبقاتی سیاست کے پجاریوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ ان کے خوف سے متاثر نظریات کو بلوچ نیشنلزم کی مضبوط اور ثابت قدم نظریے نے شکست دے کر پھر سے ریاستی کارندوں کو للکارا ہے کہ لاشوں اور کفن کا تحفہ دے کر ایک قوم کو خاموش نہیں کروایا جا سکتا۔ ایک سوچ جو بلوچ قومی فکر کو کمزور پیش کرنے میں درپیش ہے۔ ان کا تعلق یا سوچ
سوشلزم کے کمزور سیاسی نظریے سے متاثر لگتا ہے۔ یہ بزدلی اور فکری پسپائی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ متحرک اور بے خوف سیاسی فیصلے ان کو خوف زدہ کرتے ہیں۔ ریاستی چھاؤنیاں اور بدنام زمانہ ڈیتھ اسکواڈ کے مرکز خوزدار میں بلوچ نوجوانوں کے کامیاب سیاسی اظہار نے ایسے بٹ کے نظریات سے متاثر دماغوں میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ جن احتجاجی مظاہروں نے کمزور فکر کی نشاندہی میں مدد دی، ایسی احتجاجوں نے ریاستی ایوانوں میں کتنی ہلچل پیدا کی ہوگی، اس کا اندازہ سیاسی تجزیہ کار بہتر محسوس کر رہے ہوں گے۔ بلوچستان بھر میں کامیاب ریلیوں کا انعقاد، سیاسی اور سماجی کارکن کامیابی اور بلوچ عوام کی جرأت مندانہ شرکت قابل تحسین ہے۔ سیاسی فکر کی کامیابی یہ ہے کہ وہ سماج کو ریاستی آداب سے غافل نہ ہونے دے۔ احتجاج ریلیاں سیاسی جہد کے ذرائع ہیں۔ ریاست ان ذرائع کو مقفول کرنا چاہتی ہے۔ جو سیاسی فیصلہ اس جمود کو توڑنے میں کامیاب ہوتا ہے وہ کامیاب فیصلہ مانا جاتا ہے۔ یہ قومی سوچ و فکر کو زندگی فراہم کرتا ہے۔ ریاستی مظالم ہر تحریک کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن سیاسی مزاحمت کے سامنے ایک دن یہ ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ مزید منظم ہو کر کمزوریوں کو پار کرنا دانشمندانہ اور نظریاتی مضبوطی کی نشاندہی ہے۔ نیشنلزم ایک جہد مسلسل ہے، یہ خوف اور جبر سے خاموش نہیں کی جا سکتی۔ السلام علیکم، ہمارے چینل دا بلوچ سرکل کو لائک سبسکرائب کریں تاکہ بلوچستان سے متعلق ویڈیوز، آرٹیکلز، پوئٹریز، مختلف سیاسی اور سماجی ڈسکشنز اور نیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔